السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج جو قصہ میں آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں بیان کرنے کے لیے، وہ میں نے سورہ کہف سے لیا ہے۔ سورہ کہف کا مطلب ہے غار والے۔ یہ اللہ کی ایک عجیب نشانی ہے۔ پچھلی قوموں میں کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے۔ جس ملک میں وہ رہتے تھے وہاں کا بادشاہ بہت ہی ظالم تھا۔ وہ ایمان لانے والوں کو زندہ نہیں رہنے دیتا تھا۔ چنانچہ ان نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری، اے ہمارے رب، تو اپنی طرف سے رحمت کر اور آسان کر دے ہمارے کام کو اور ہمیں بھلائی کا راستہ دکھا۔ اور وہ کئی سال غار میں گنتی کے سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ 300 سال تھے یا 309 سال۔ تو ان نوجوانوں نے کہا، یہاں ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہاں سے چلو کسی غار میں پناہ لیتے ہیں۔ یہود اور نصارہ، ان کی کتابوں میں یہ قصہ بیان تھا اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے، پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ہمیں یہ واقعہ بتائیں، اور اہل مکہ کو اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سورہ کہف نازل کری، اور انہیں کیا پتہ تھا کہ اللہ ان کی قربانی پر کیا لانے والا ہے۔ اللہ بڑا شکور مطلب قدردان ہے، وہ بہت نوازنے والا ہے۔ ہم تھوڑا کریں گے حفاظت کے لیے اور اللہ ہمیں سے زیادہ نوازے گا۔ حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، اسلام میں بلا وجہ کتا پالنا جائز نہیں۔ وہ اپنا کتا بھی ساتھ لے گئے حفاظت کے لیے۔ غار میں انہیں نیند آئی۔ کتا غار کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے ان کو سلا دیا 309 سال، یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے سال۔ کتا کنارے پہ بیٹھا رہا۔ اللہ نے انہیں کروٹ بھی دلاتے رہے، دائیں بائیں، نہیں تو مٹی جو ہے وہ انسانی جسم کھا جاتی ہے۔ سورج نکلتا تو دائیں طرف کترا کر نکلتا، اور غروب ہوتا تو بائیں طرف جھک کر نکل جاتا۔ کتا اتنے رعب میں بیٹھا ہوا ہے تو لوگ کتے کے رعب سے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ جب وہ جاگے تو ان کے پاس چاندی کا سکہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ پاکیزہ کھانا لے کر آؤ، یہ غیر ملک ہے، یہاں حلال ملنا مشکل ہے، اور احتیاط سے جانا، ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں پہچان لیں اور تمہیں سنسار کر دیں یا واپس ہمیں کفر پہ لے آئیں۔ جب وہ گیا تو یہ علاقہ وہ تھا ہی نہیں، سب کچھ بدل گیا تھا۔ جب اس نے کھانے کے لیے چیزیں لیں تو وہ یہ علاقہ ہی نہیں تھا جہاں وہ گیا تھا، سب کچھ بدل گیا تھا۔ جب اس نے اپنا سکہ دیا تو لوگوں نے کہا، یہ کون سا سکہ ہے؟ اور جس بادشاہ کی تم بات کر رہے ہو تو 300 سال پہلے ہوتا تھا، اب تو دوسرا بہت رحم دل بادشاہ ہے۔ اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی بلوا لیا۔ وہ لوگ ان کو لے کے بادشاہ کے پاس گئے، اور بادشاہ ان کی بات سن کے بہت حیران ہوا، لیکن وہ بہت رحم دل بادشاہ تھا۔ لوگوں نے ان کے ساتھ بہت عقیدت سے پیش آئے، ان کے ہاتھ چومنے لگے، اور پھر وہ واپس جا کے غار میں سو گئے، اور لوگوں نے ان کی عقیدت اور پیار میں ان کے لیے وہاں پہ ایک مسجد بنا دی۔ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد ہو، نہ جھگڑا کریں ان کی بابت، نہ آپ پوچھیں ان کے بارے میں کسی سے بھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں ہی منع کر دیا ہے تو ہمیں کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں، بلکہ سورہ کہف میں پڑھ لینا چاہیے۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ جزاک اللہ خیر۔